السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں پر آپ لوگوں نے چھوٹا چھوٹا سا لکھ کے لگایا ہوا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں پڑھتا، اس پہ کچھ باتیں لکھی ہیں، اس کو واضح طور پر لکھ کے لگاؤ، باہر ہی لکھ کے لگاؤ کہ اس مجلس میں کس عمر سے لوگوں کو آنے کی اجازت ہے اور بچوں کو ساتھ لانے کی اجازت ہے۔ بچوں کو پالتے رہیں گے یا اپنی اصلاح و تربیت کی فکر کریں گے؟ خود آنا چاہیے، اپنے ذمہ دار بچوں کو ساتھ میں نہیں لانا چاہیے۔ یہ جو وہاں لکھ کے لگائے ہوئے ہیں، اور موبائل بند رہنا چاہیے، موبائل لے کے بار بار باہر نکل کے جا رہے ہیں 10 دفعے، یہ اٹھ کے جا رہا وہ اٹھ کے جا رہا، تو یہاں کھیلنے کے لیے آئے ہیں یا کچھ کام کے لیے آئے ہیں؟ اعلان لکھ کے لگانے کے علاوہ سنایا بھی کرو۔ ہاں، بس خود لوگ توجہ دیتے ہیں ان چیزوں کی طرف، تو بار بار مذاکرہ ہونا چاہیے، بار بار توجہ دلانا چاہیے۔ جب بچے باشعور ہو جائیں، ماشاءاللہ مراہب ہو جائیں، شرعی تکلیف کے قریب ہو جائیں، اس وقت 13-14 برس کے، جن کو بیٹھ کر استفادہ کرنا آتا ہو اور جو مجالس دینیہ کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہوں، ان کو یہ تھوڑی ہے 10 سال تک تو نماز کے لیے سختی کا بھی حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت کیوں کرنا چاہیے؟ شیخ کو اپنے حالات سے کس طرح آگاہ کرے؟ حالات میں کیا لکھنا چاہیے؟ مختصراً تعریفات بھی بتا دیں تو نوازش ہوگی۔ بیعت کیا ہے؟ دین پر ثبات کا ایک معاہدہ ہے کہ دین پر ہم ثابت قدم رہیں گے، گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں کریں گے، اس کا ہے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ تو اسلام میں بیعت کرنا کوئی فرض ہے نہ واجب ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، لیکن اس میں فوائد ہیں۔ نفسیاتی طور پر انسان اگر کسی بڑے کو جواب دہ نہیں ہوتا تو آزاد زندگی گزارتا ہے، اور جب اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ مجھے کسی کو اپنے حالات بتانے ہیں، مجھے جواب دینا ہے، تو اچھے کام کرنے کی فکر غالب ہوتی ہے اور برائیوں سے بچتا ہے کہ بھئی یہ کیا بتاؤں، میں ایسا جی رہا ہوں اور ایسی زندگی، کچھ اچھا کر کے کچھ اچھے رہ کے بتانا چاہیے، تو یہ ہوتا ہے۔ اب ایسا بڑا کون ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے اور اس کو ہم جواب دہ ہیں ہی، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اور ہمیں نفسیاتی طور پر بے خوفی پیدا ہو جاتی ہے، تو کسی اللہ والے کو جس کو ہم اپنے علم و عقل کی روشنی میں اللہ کا نیک بندہ سمجھیں، اسے اپنے سر پہ مسلط کر دیں، اور اب ڈر لگا رہے گا کہ صاحب حضرت کو بولنا ہے، جواب دینا ہے، حالات بتانا ہے، کبھی تو بتاؤں گا، یہ ایسے کیسے کروں گا، ایسے کیسے کروں گا، تو ایک کھٹکا خطرہ لگا رہتا ہے جو اصل مقصد یعنی دین پر ثبات میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہی سنت جاریہ ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی کا مرید نہیں ہے اور بیعت نہیں کیا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے، کسی کو پیر بھی نہیں بنایا ہوا ہے، لیکن وہ گناہوں سے بچ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت
اور اس کی رضا کے کام کر رہا ہے تو اسے مقصود حاصل ہے۔ اور ایک شخص مرید ہے بہت بڑے قطب عالم کا اور نہ گناہوں سے بچتا ہے نہ رضا الہی کی فکر کرتا ہے تو اس کو مقصد حاصل نہیں۔ اصل مقصود اتباع شریعت و سنت ہے، یہ اس کے وسائل ہیں، اس سے بڑی مدد مل جاتی ہے۔ آپ لوگ خود بھی تجربہ کرتے ہیں کہ سب ایک فکر لگا رہتا ہے کہ بھائی کیا بتائیں گے ہم، کیا کرنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے، کیونکہ معاہدہ کیا ہے کہ میں حالات بتاتا رہوں گا، اصلاح کرتا رہوں گا اپنی، اس کی فکر۔ اور اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے مگر غائب ہے، اس وجہ سے استحضار جلدی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ بنا کسی کو اپنا نگراں اور اپنا پیر و مرشد بنائے ترقی نہیں ہوتی۔ عادت اللہ یوں ہی جاری، اگرچہ کہ اگر اس کے بغیر مقصود حاصل ہو جائے تو حاصل۔ حالات سے کس طرح آگاہ کریں؟ جیسے اپنے مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، بیماریاں اس سے مطلع کرتا ہے۔ یعنی آدمی صاحب کوئی پریشانی پیش آ گئی، فوراً حضرت کو فون ملا کے بولتا ہے حضرت ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، دعا فرمائیے، دعا کی گزارش ہے۔ تو جیسے مصیبتیں دنیا کے لیے حضرت یاد آتے ہیں اور حالات بتانا بھی آتا ہے اور دعا لینا بھی آتا ہے، مصائب دین کے لیے بھی، کیونکہ سب سے بڑی مصیبت دین کی مصیبت ہے۔ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ مصیبت اگر مقدر ہے اور آپ کو اتارنا ہی ہے تو ہماری دنیا پہ اتار دیجیے، ہمارے دین پہ مت اتاریے، دین محفوظ رہے ہر حال میں۔ تو اس کی فکر کرو۔ جیسے اس میں سلیقہ ہے، طبیعت خراب ہو گئی تو کیسے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اس سے نہیں پوچھتے کہ ڈاکٹر صاحب اگر ہم بیمار ہو جائیں تو حالات کی اطلاع کیسے کریں، بیماری آپ کو کیسے سنائیں، اور آپ جو بتائیں تو اس پر ہم کیسے عمل کریں، وہاں تو نہیں بولتے۔ یہ بھی علاج ہے بھائی، معنوی اور روحانی علاج ہے، تو آدمی کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ بھائی خود ہی کو سلیقہ ہے، اپنا حال احوال بتاؤ، جہاں جہاں دین میں کوتاہی ہو رہی ہے اس کی طرف مشورہ کرو، پوچھو، معلوم کرو کہ کس طرح یہ کوتاہی ہو۔ اولاً تو خود ہی کوشش کر لو، اللہ کی توفیق سے ایک طویل عرصے تک مجالس میں شرکت کی وجہ سے اور بہت سی معلومات کی وجہ سے، خود اپنے ذاتی تجربے کی وجہ سے آہستہ آہستہ تو خود کو بھی بہت کچھ نمٹا لینا آتا ہے، تو بہت کچھ تو خود ہی نمٹا لے۔ نیت صحیح ہو تو بہت سی چیزوں سے آدمی بچ جائے گا خود ہی۔ جہاں مشکل پیش آ رہی ہے تو اپنے راہبر سے، اپنے رہنما سے راہ لے دو، تاکہ وہ قرآن و حدیث اور تجربات کی روشنی میں آپ کو کوئی ایسا رستہ بتائے کہ جس سے آپ اس سے بچ سکیں۔ باقی خود سے بچنا ہو یا پیر و مرشد کی رہنمائی میں بچنا ہو، بچنا تو خود کو ہی پڑے گا۔ یہ کام کرنے کا تو خود ہی کو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اطلاع کریں تو حضرت والا کر لیں گے اور ہم بچ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کام خود ہی کو کرنا پڑے گا اور خود ہی کو ترقی کرنا ہے اس راستے میں۔ حالات میں کیا لکھنا چاہیے؟ تو جو جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ کیا بولنا چاہیے، اسی کو پتہ ہے، جو اپنے حالات ہیں بولنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ میں نوافل میں اختیار دیا گیا ہے، کیا نوافل کے رکعتوں میں کمی بیشی کر سکتے ہیں؟ رکعتوں کا کیا مطلب ہے؟ جیسے مثلاً 6 رکعت اوابین ہیں تو کم پڑھ سکتے ہیں، یہ بولنا چاہ رہے ہیں، یا تہجد کو کم کر سکتے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ رکعتوں میں نوافل میں جب اختیار ہے تو جتنی پڑھ لے آدمی، لیکن یہ سب نوافل پڑھتے ہیں ہم سنت سمجھ کر۔ کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی رکعتیں پڑھی ہیں ہماری اتنی ہو جائیں، اس کی کوشش کریں۔ ہم معیار تو وہ نہیں لا سکتے، مقدار تو اتنی کر لیں جتنی حضور علیہ السلام کی، لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص اس سے کم پر اکتفا کرنا چاہتا ہے، کبھی طبیعت اچھی نہیں ہے، کبھی تھکا ہوا ہے،
کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر باقی ہے کہ زندگی ہمارا اعمال نامہ نوافل سے خالی نہ ہو، اس میں نوافل بھی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ معاملات پابندی سے ہو رہے ہیں، میری تجارت درست نہیں تھی، آپ نے تبدیل کر کے حلال ذریعے تجارت اپنانے کے لیے فرمایا تھا، کوشش میں لگا ہوں لیکن دوسری نئی تجارت چلے گی نہیں چلے گی، ڈر لگا ہوا ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں؟ ہمت نہیں ہو رہی تو ہمت کرو، جو بھی ہے ایک انسان اگر کسی فوراً کسب حلال پہ قادر ہو سکتا ہے تو بھائی ڈاؤٹ تو کون سے کام میں نہیں ہے، کسب حرام میں بھی ڈاؤٹ ہے کہ نقصان ہو جائے، اس میں بھی ڈاؤٹ ہے، کیونکہ جو چیز یقینی نہیں معلوم، یا یہ کہ ہمارے بارے میں اللہ کی کیا تقدیر ہے نہیں معلوم، تو اس میں ڈاؤٹ تو فطرتاً لگا ہی رہے گا نا بھائی۔ بس اتنا ہے کہ وہ جو دوسری ملازمت یا دوسری تجارت آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اس کو دیکھ لیں، بس اس کو دیکھ کر ہمت تو کرنا ہی پڑے گا، ہمت نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ باقی شریعت نے اس وقت تک اجازت دی ہے جب تک کہ کوئی متبادل انتظام نہیں ہو جاتا۔ ایک مدت تک تو خطوط لکھتا رہا مگر اب کوئی بات ذہن میں نہیں آتی، یا آتی ہے تو نفس یوں کہتا ہے کہ اس کی اصلاح میں ہی کر لوں گا، ایک مدت تک تو اس کی اصلاح کر لیتا ہوں مگر پھر پرانی روش پر آ جاتا ہوں، تو نفس نے جو کہا تھا وہ کہاں صحیح نکلا؟ صحیح تو نہیں نکلا کہ میں ہی کر لوں گا، اس نے کہا تھا صحیح تو نہیں نکلا، تو اب اس تجربے کے بعد تو نہ مانو، نفس جب کہے کہ میں ہی کر لوں گا اس کو نہ مانو۔ ہاں جس کو یہ تجربہ ہوا ہو کہ ہمت کرنے سے کام بن گیا ہے تو ماشاءاللہ اسی طرح ہمت کرتا جائے اور گناہوں کو چھوڑے اور نیکیوں پر جمے، لیکن جس کو یہ تجربہ ہو گیا کہ نفس نے جو ہے چکمہ دے دیا کہ میں ہی کر لوں گا اور کرایا نہیں، 4 دن خوش کیا اس کے بعد پھر اپنا کام کیا، نفس تو یہی کرے گا نا۔ یہ جو سوالات کی مجلس ہے اس سے صحیح معنی میں کس طرح فائدہ اٹھایا جائے؟ پہلے سے کوئی سوال ذہن میں نہیں ہوتا، یہاں کاغذ دیا جاتا ہے تو سوچتا ہوں کہ کیا لکھوں، جو لکھتا ہوں اس پر دلی اطمینان بھی نہیں ہوتا کہ ہاں واقعی کوئی کام اور اصلاح کی بات پوچھا ہوں۔ تو یہ تو نہیں کہا گیا اس مجلس میں کہ بھئی ہر آنے والے کو سوال لکھ کے دینا ہے، یہ تو نہیں کہا گیا۔ جن مجلسوں میں مثال کے طور پر مجلسیں ہوتی ہیں جمعیت علماء کی اور دوسری تنظیمی میٹنگیں، تو اس میں کسی کو فارم دیے جاتے ہیں، کاغذ دیے جاتے ہیں، اپنا ایڈریس لکھو، نام لکھو، پتہ لکھو، لکھ کے دو، تو وہ تو سب کو کہا جاتا ہے کہ سب، یا ووٹ ڈالے جا رہے ہیں تو سب کے ہاتھ میں پرچی دی جاتی ہے کہ آپ اپنی رائے اس میں ڈالیے۔ یہاں آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہاں بیٹھنا ہے تو سوال پوچھنا ہی ہے، یہ کس نے کہا؟ البتہ یہ کہا گیا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھو، بہت سے لوگ اپنی ضرورت کے سوالات پوچھتے ہیں تو آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ پہلے سے معلوم ہے تو توثیق ہو جائے گی، پہلے سے نہیں معلوم ہے تو نئی بات معلوم ہو جائے گی، اپنے کام آئے گی۔ اس کے لیے اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور یہ تو آپ کا بڑا زبردستی کا ہے کہ صاحب زبردستی پیپر لیتا ہوں اور لکھتا ہوں اور سوال سے ہی مطمئن نہیں ہوتا ہوں کہ کیا سوال کر رہا ہوں، تو یہ کس نے مسلط کیا؟ کوئی ڈنڈا لے کے لکھاتے ہیں کہ ابراہیم صاحب سوال لکھ کے دو فوجی، بلا وجہ کا سوال ہے۔ پیارے شیخ قرار روح و قلب، نمازوں میں بعض دفعہ دل کو مجبوراً لے جانا پڑتا ہے، والا کیسے اپنے دل کو رجوع اللہ کا عادی بنائیں؟ وہ مجبوراً لے جاؤ، وہی کرو، یہی کافی ہے۔ دل کو اللہ سے جوڑے رکھنے میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا زیادہ اجر ملے گا، تو مجبوراً کرنے میں کائے کو ڈر رہے، ڈرنے کا کیا ہے؟ از خود دل لگے ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی تشویش رکھی ہے کہ اس کے جمع ہونے میں وقت لگتا ہے۔ ابھی فی الحال وہ ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، ہم ہوتا رہے تو واپس لاتے رہے، یہی کام ہمارا ہے، اور اسی سے ہماری نماز کامل ہے اور یہ نماز مقبول و معتبر ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ البتہ دل جمعی کی عادت ڈالتے 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 ایک عرصے کے بعد جا کر دل جمع ہو جاتا ہے، جس کو مشائخ جمعیت خاطر کہتے ہیں۔
دل کا جمع ہو جانا اللہ کے ساتھ، تو غیر اللہ میں جاتے ہوئے الجھتا ہے، جانا نہیں چاہتا۔ اب جیسے آپ کو کھینچ کے اللہ کی طرف لانا پڑ رہا ہے، ایک وقت آئے گا اگر لگے رہیں گے تو دنیا کی طرف کھینچ کے لے جانا پڑے گا، وہ جانے کو تیار ہے تو اسے لے جانا پڑے گا۔ اب خوگر ہے دنیا کی چیزوں میں، تو اللہ کی طرف مشکل سے لانا پڑ رہا ہے، پھر وہ خوگر ہو جائے گا اللہ کا، تو دنیا کی طرف زبردستی لے جانا پڑے گا۔ دھیان جا رہا نہیں، زبردستی لے جانا پڑے گا، زبردستی دھیان دینا پڑے گا۔ آپ کو ایک نظر دیکھ کر قلبی کیفیت ایک دم بدل جاتی ہے، لیکن مہینہ بھر بات نہیں ہوتی، کیا یہ عشق میں کمی کی وجہ سے ہے؟ تو عشق محبت کا یہ تقاضا تو نہیں ہے کہ ہر وقت بات ہی کرتا رہے، یہ تقاضا ہے کہ اتباع کرتا رہے۔ اگر اتباع کر رہا ہے تو کافی ہے، کبھی کبھی خیر خیریت پوچھ لے، کبھی کبھی آواز سن لے، دل کو قرار و اطمینان ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ باقی اپنا کام کرے میں کام کرو، کام اللہ کا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ اس میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، اللہ کا نبی بھی خوش ہے، آپ کا پیر بھی خوش ہے، سب خوش ہے، کائنات خوش ہے آپ سے۔ اور اگر آپ اللہ کی بندگی میں نہیں لگے ہوئے ہیں تو اللہ نہ خوش ہے تو پھر کوئی بھی خوش نہیں۔ دل میں بدگمانیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، کیسے دفع کروں؟ بدگمانی، بد زبانی اور بد نگاہی، تین مرض ایسے ہیں جو انسان کی قلب کو ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اس لیے تینوں سے بچنے کی بہت فکر کرو۔ سلوک کیا ہے بھائی؟ سلوک ہے اپنے اندر سے بری صفتوں کو نکالنا اور ان کی جگہ اچھی صفتوں کو جمانا، یہی سلوک ہے، یہی تصوف ہے۔ تب بدگمانی کو سالک کے قلب میں کہاں جگہ ہے؟ بدگمانی اس میں کوئی جگہ نہیں۔ جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں آنکھ کا پھوٹا لے کر کے، آنکھ کا ڈلہ لے کر کے اپنے ہاتھ میں ہتھیلی میں لے کے آئے اور یہ کہے کہ صاحب فلاں صاحب نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، تو بھی اس سے تحقیق کیے بغیر نہیں مانے۔ اس واسطے کہ بھائی جب تک کہ دو آدمی کا معاملہ ہے، بنا تحقیق آپ کیسے اس کو مان سکتے ہیں؟ ہاں، کسی وجہ سے، کسی قرینے سے ذہن کے اندر کسی کے بارے میں غلط خیال آ جائے، خیال آ جائے، خیال کے درجے میں اگر ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسے دفع کر دو اور کہو کہ بھائی مجھے تحقیق نہیں تو میں کیسے مانوں، یہ کہہ کے دفع کر دو۔ تو محض خیالات روکنا بڑا مجاہدہ ہے، اس کو روکنے کی کوشش بھی مت کرو، روکنے سے اور زیادہ آئے گا۔ لیکن یہ خیال آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے تو اب یہ بدگمانی ہے۔ اس بدگمانی کو قرآن کی نص قطعی سے حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان بعض الظن اسم، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں، اس کی بدگمانی مت کرو۔ اس لیے کسی کے بارے میں کسی قرینے سے یا کسی تجربے سے بری بات ذہن میں آ گئی کہ صاحب یہ مثال کے طور پر یہ شخص میرے لیے جو ہے خیر خواہ نہیں، یہ چیز دل میں آ گئی تو خیال کے درجے میں آ گئی تو کسی تجربے قرینے سے احساس آ جاتا ہے ذہن میں، آ جانے دو، اس کو دفع کر دو اور کہو کہ بھئی میرے پاس ثبوت نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ تو اب بدگمانی تک ہم نہیں پہنچے، لیکن اگر یہ بات ہم نے تسلیم کر لی تو بدگمانی ہو گئی۔ اب بدگمانی تو بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔
یہ اللہ کا حکم قطعی ہے قرآن کریم کے اندر، تو اس قطعی حکم کو بھی اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر کیا ہم سیکھتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے منع کر دیا، اس لیے ہمیں نہیں بننا۔ ایک مرتبہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم دین ایک وقت بتا کے گئے تھے کہ اس وقت مل لوں گا میں آپ سے، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ پھر وہ آئے نہیں اس وقت، کوئی کام تھا جس میں اور لوگوں کو بھی انتظار تھا اس سلسلے میں، وہاں کچھ اور علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے شیخ سے کہا کہ حضرت علماء بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدے کا اہتمام نہیں کرتے، اب کب سے انتظار، آپ کا وقت خراب، ہمارا وقت خراب ہو رہا ہے۔ تو حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمہ اللہ اس مجلس میں موجود تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ شیخ نے یہ کہا کہ آپ نے ایسا ہی کیوں سوچا کہ جان بوجھ کے وعدہ خلافی کی؟ آپ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ وہ سو گئے ہوں، اٹھ نہیں پائے ہوں۔ آپ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ نکلے تھے ہوں اور سواری خراب ہو گئی ہو، اور آپ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ اس سے اہم کام کوئی حادثہ گھر میں پیش آ گیا ہو، بیوی کو دواخانہ لے جانا ہو، بچہ گر گیا ہو، اس وجہ سے نہیں آئے ہوں۔ آپ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے۔ تو 16 تعویلیں حضرت نے اس وقت ایک مجلس میں بتائی کہ آپ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے، یہ بھی تو تعویل کر سکتے تھے، یہ بھی کر سکتے تھے، یہ بھی کر سکتے تھے۔ یہ سب اچھی حسن ظن کی چھوڑ کر یہ بدگمانی کیونکہ علماء ہو کے بھی تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہی اتنے تو اور اچھے موجود تھے سوچنے کے واسطے، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں سوچا آپ نے یہی ایک کیوں سوچا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اندر ہی بیماری ہے بدگمانی کی، بس ہر ایک کے اوپر تنقید کرو اور ہر ایک کو غلط کہو، ہر ایک کو غلط کہو، خود اس بیماری میں مبتلا ہیں، اس کا احساس نہیں ہے اور اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ایسا مت کرو، بدگمانیوں کے انبار کائے کو بدگمانی کرتے ہو بھائی، آپ حسن ظن بھی تو کر سکتے ہو۔ ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن ظن حسن عبادت ہے، حدیث میں ہے، حدیث ہے نا، حسن الظن من حسن العبادت، حسن ظن تو حسن عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ تو بہترین عبادت چھوڑ کے ان بعض الظن اسم کے اسم میں کیوں جا رہے ہیں، بدگمانی میں کیوں جا رہے ہیں؟ بہترین عبادت کرو۔ تو یہ حدیث سامنے رکھ کر حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو بدگمانی کرو گے تو قیامت میں ثابت کرنا پڑے گا، اور اگر ثابت ہو جائے کہ میرا گمان صحیح تھا تو ملے گا کچھ بھی نہیں، بس گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر حسن ظن کرو گے تو قیامت میں ثابت نہیں کرنا پڑے گا حسن ظن، اور ثابت کیے بغیر اجر کے مستحق ہو جاؤ گے، ثواب مل جائے گا۔ تو جس عمل میں ثبوت کا بار نہیں ہے آپ کے اوپر اور ثواب پکا ہے، اسے چھوڑ کر وہ عمل جس میں ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ثبوت کا بار ہے کہ ثابت کرنا پڑے گا، اور اگر ثابت نہ ہو سکے تو سزا بھی ملے گی۔ تو کون سا بہتر ہے اپنے واسطے؟ دنیا میں تو بڑی ہوشیاری کرتے ہیں کہ صاحب اس میں نقصان، اس میں کتنا فائدہ، اس میں کتنا فائدہ، پھر دین میں کیوں ایسا نہیں سوچتے کہ فائدہ کس میں ہے ہمارا؟ تو دین میں بھی تو سوچو۔ تو خواجہ صاحب فرماتے تھے اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں کیوں آخر اتنا سست ہے؟ یہاں کیوں نہیں چلتی اپنی سمجھ عقل؟ تو بدگمانی سے گھبراؤ نہیں، بدگمانی کرو ہی، فوراً حسن ظن کر لو، ہمارا جائے گا کیا، بلکہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ والدین دادی دادا پر ظلم کرے تو کیا اولاد والدین کو احساس دلانے کے لیے کوئی عمل کر سکتی ہے؟ کیا عمل کریں گے؟ کبھی کبھی حکمت عملی سے احترام اور ادب کے ساتھ توجہ دلائیں کہ ابا جان ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کے ماں باپ ہیں اور آپ کو ان کا احترام، جو بھی دین کی بات ہے ذرا طریقے سے، حکمت سے، موقع محل دیکھ کے نرم الفاظ میں احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بتا دیا کریں۔ آپ چھوٹے ہیں، ان کو مجبور کر کے فرما بردار تو نہیں بنا سکتے اپنے ماں باپ، مگر یہ ہے کہ حکمت سے بتا دیں۔ بتانے میں ایسا نہیں ہے کہ لڑنے چلے جائیں آپ، جھگڑا کریں، اس وقت بحث تکرار کریں تو اس سے عداوتیں بڑھیں گی،
اور بجائے ہدایت کے الٹا نقصان ہوگا۔ اس لیے دو کام کریں، ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ دل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ان کو احترام کے ساتھ پھیر دیجیے، آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ دوسرے یہ کہ خود ان کی فرما برداری میں کوئی کمی نہ کریں کہ یہ دلیل بنا لیں کہ تم کرتے ہیں جب آقا کا، یہ دلیل نہ بنا، وہ نہ کر رہے ہوں اپنے والدین کا احترام، آپ برابر کرتے رہیے ان کا احترام اور ان کی خدمت اور ان کے حقوق برابر ادا کرتے رہیے۔ تیسرے یہ کہ جب موقع ہو مناسب طریقے پر ان کو توجہ دہانی کرا دیں۔ توجہ دہانی سے زیادہ ہمارے ذمہ کچھ بھی نہیں، ما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ میں نے دکان لگائی ہے جو نہیں چل رہی ہے، اس کی برکت کے لیے دعا فرما دیں، اللہ پاک خوب برکت نصیب فرمائے۔ سچ بولو اور دیانت سے کام کرو، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے انشاءاللہ، دیر سویر کامیابی ملے گی۔ یا مغنی یا صمد دکان میں بیٹھ کر 111 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرو، اللہ سے لو لگاؤ کہ رزق آپ کے قبضے میں ہے، اس وسیلے سے مجھے رزق دے دیجیے، میں نے ایک تدبیر کر رکھی ہے، اس تدبیر میں آپ میری روزی بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ عطا کر دیجیے، اللہ سے مانگتے ہیں۔ جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، دیانت کے ساتھ کاروبار کرو، اللہ برکت دے گا۔ یا کر چاہتا ہے کہ اللہ کی خوب عبادت کروں لیکن بدن میں بہت سستی محسوس کرتا ہوں تو پھر ہمت ہار جاتا ہوں، تو ایسی مسنون دعا تلقین فرمائیں کہ جس کی برکت سے عبادت میں ہمت و بشاشت ملے۔ اگر بڑھاپا ہے سائل کو یا مرض ہے، کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ذوق ہو، تو جیسے بعض لوگوں کو ہائی شوگر کی وجہ سے ہمیشہ ذوق رہتا ہے، کمزوری، یا اسی طریقے سے بی پی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے جس سے ذوق ایک دم بڑھ جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، یا عمر زیادہ ہے اس وجہ سے، تو کوئی عارض ہے، تب تو اس کو زیادہ عبادت کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی بھی کر رہا ہے، تمنا زیادہ کی ہے تو تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ آرزو رکھو کہ اللہ صحت ہوتی تو میں اور کرتا، اور اگر اب بھی ہو جائے تو کروں گا، تو اس کو تو برابر اجر ملے گا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ایک اچھا خاصا صحیح سالم آدمی ہے اور محض سستی، تو بھائی محض سستی سے تو نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت، یہ سستی بڑی بری بلا ہے، اس کو دور کرو۔ اس کو دور کرنا اپنے ہاتھ میں ہے کہ اگر نفس آرام کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کام لیجیے اس سے، اگر وہ 2 رکعت پہ بس کر دینا چاہ رہا ہے تو آپ 8 رکعت پڑھائیے، اچھے خاصے ہیں، صحت مند ہے، ٹائم بھی ہے، موقع بھی ہے، تو اب صرف سستی کیا چیز ہے؟ سستی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرما گئے ہیں حکیم الامت، سستی کا علاج بس ہے چستی، ایک ہی علاج ہے، مقابلے پہ لاؤ علاج، کی ضد کرو، وہ سستی لا رہا ہے، اب چستی لاؤ، لانا پڑے گا۔ اب اتنے میں اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ صاحب ایسے ہی سستی میں بیٹھا ہوا تھا، ہم پڑھیں گے اور پڑھیں گے نہیں تو کل پڑھ لیں گے، ایسا سوچ کے بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں جو ہے کسی دوست کا کال آ گیا کہ ادھر آپ ادھر ضروری کام ہے، تو کیسے نکلیں گے؟ فوری اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، فوری تیار ہو جائیں گے، موٹر سائیکل بیٹھیں گے، بھاگ پہنچ گئے۔ تو پھر نفس سے کہو کہ دوست کی طلب پہ تو اتنا اور اللہ کی طلب پہ کچھ بھی نہیں، تو کیا تعلق ہے اللہ سے اور کیا محبت ہے؟ اس لیے نفس کو اگر وہ شرارت کر رہا ہے تو مقابلہ ہی اس کا حل ہے۔ بیٹھ کے سوچتے رہیں گے تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ ایک آدمی مار رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ صاحب میں بھی اٹھ کے ایک رکھ دیتا تو اچھا تھا، مگر سوچ ہی رہے ہیں، مار کھاتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نفس آپ کو مسلسل ہرا رہا ہے، مسلسل مار رہا ہے، نقصان پہ نقصان، کہ وقت ہے، صحت ہے، قوت ہے، نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، مگر کرنے نہیں دے رہا ہے، تو وہ تو اپنا کام کر رہا ہے اور آپ اپنا کام کر ہی نہیں رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا، نفس ایسا کر رہا ہے، نفس تو وہی کرے گا، اس کا کام ہی وہ ہے، اس کا کام ہی ہمیں روکنا ہے بندگی سے، تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ کامیاب اور ہم ناکام۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ایک صاحب کی بات بہت اچھی لگی، پتہ نہیں کون تھے،
مگر اچھی لگی۔ وہ یہ کہ میں بیت الخلاء میں تھا، باہر کوئی لوگ بات کر رہے تھے، تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے بچے کو سگریٹ سے منع کر رہا ہوں، چھوڑتا ہی نہیں چھوڑتا ہی نہیں، 1 وقت 2 وقت 10 وقت 50 وقت 100 وقت بتا دیا ہوگا، اور اب تو میں چھوڑ ہی دیا کہ کیا بتاؤں اس کو، بولنا بیکار ہے، چھوڑ ہی دیا۔ تو وہ جو دوسرے والے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو یار، اس نے غلط کام کرنا نہیں چھوڑا، تم نے اچھا کام کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی وہ جو سگریٹ پی رہا تھا غلط کام کر رہا، وہ غلط کام کرنا نہیں چھوڑا 100 دفعے میں، تم اچھا کام کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، وہ چھوڑ دیے تم۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے بات بڑی حکمت کی لگی، بڑی اچھی لگی اس بندے کی، جس نے یہ کہا کہ بھائی اگر کوئی نہیں چھوڑتا گناہ تو ہم بولنا چھوڑ دیں، تو بولنا کیوں چھوڑ دیں بھائی، بتاتے رہو بتاتے رہو، حکمت سے موقع سے مناسبت سے، کبھی تو فائدہ ہو جائے گا اس کو، اور اس کو فائدہ چاہے نہ ہو، ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ثواب ملتا رہے گا برابر، ہمارا فائدہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سستی کوئی عذر نہیں ہے، ذرا نفس کو چارہ کم کر دو، سستی زیادہ آ رہی ہے، چارہ معلوم ہے نا، نفس کا چارہ، اس کی خواہشات اس کی پوری بند، اور کھانا بھی جو ہے تھوڑی مقدار کم کر دو، اس لیے کہ اتنا کھانا کہ سستی پیدا ہو جائے، یہ تو مقصد نہیں ہے کھانے کا، کھانے کا مقصد تو قوت پیدا کرنا ہے، سستی پیدا کرنا مقصد نہیں ہے کھانے کا۔ حضرت حکیم الامت کی 40 میں 40 نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی، کھانے پینے میں نہ اتنی کمی کرے کہ کمزور یا بیمار ہو جائے، نہ اتنی زیادتی کرے کہ عبادت میں سستی ہونے لگے۔ تو یہ دیکھ لو کہ کتنا کھلانے سے وہ عبادت کرتا ہے، اچھا کتنا کھلانے سے سونے کے لیے تقاضا کرتا ہے، سو جائیں گے۔ اگر چاہتا ہے کہ اعمال میں استقامت پیدا ہو، جس کے لیے کوئی عمل ارشاد فرمائے اہم کرم۔ ایک اور صاحب نے بھی اعمال میں عمل کی بات کی، دعا کی بتائی۔ عمل کیا ہوتا ہے پھر؟ ایک عمل ہی نہیں ہو رہا ہے آپ سے، اور ایک عمل بتا دیں گے تو وہ دوسرا والا کہاں سے ہوگا؟ پہلے ہی ایک عمل نہیں ہو رہا ہے اور کوئی عمل چاہ رہے ہیں، آپ کوئی عمل بتا دیں تو وہ کہاں سے ہوگا؟ تو وہ نہیں ہوگا۔ وہ کھانے والے نے جو پیٹ بہت زیادہ بھر کے درد ہونے لگا تھا تو حکیم جی نے چورن دیا، تو اس نے کہا کہ اگر اتنی جگہ پیٹ میں ہوتی تو کھانا ہی کیوں نہ کھا لیتا میں۔ تو ایسا قصہ ہو گیا۔ ہم بولیں گے کہ صاحب جب آپ سے عمل نہیں ہو رہا ہے جو مطلوب شرعی ہے، تو ایک عمل اس کے علاج کے لیے بتائیں گے تو وہ والا کہاں سے ہوگا؟ اس میں بھی تو سستی ہوگی، وہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور یہی کریں گے آپ کچھ دنوں کے بعد بولیں گے کہ آپ بتائے تو تھے ایک عمل مگر اس میں سستی ہو گئی، وہ ہو نہیں پا رہا۔ تو جب عمل ہو نہیں پا رہا ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا جو بتایا جائے گا، وہ بھی نہیں ہوگا۔ البتہ دعا بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ میری مدد کیجئے حسن عبادت، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اچھی طرح عبادت کرنے کے لیے میری مدد کیجئے۔ یہ اللہ سے دعا مانگو، مگر دعا مانگ کے بیٹھے رہیں گے صوفے کے اوپر تو آپ کی نہ عوابین ہوگی، نہ چاشت ہوگی، نہ اشراق ہوگی، کچھ نہیں، دعا ہی ہوتی رہے گی۔ اس لیے یہ دعا مانگ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، وضو بناؤ، مصلی بچھاؤ اور نماز شروع کرو۔ اب دعا مانگ کے انتظار کریں گے کہ ایک فرشتہ گود میں اٹھا کے کھڑا کرے گا تو وہ تو ہونے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے۔ اللہ تو ہم سے محنت کروانا چاہتے ہیں، کروا کر اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی محنت ہے، کوئی بڑی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو۔ حضرت میں آپ سے بیعت ہو کر 4 مہینے ہو گئے، الحمدللہ۔ جب سے بیعت ہوا ہوں گناہوں سے ڈر لگتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ملی، یہ فائدہ ہوا۔ حضرت دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت تک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعض کام اٹک گئے ہیں، اس کے لیے کیا کریں، کوئی عمل بتائیں اور آپ بھی دعا کریں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں نقد بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور فرما دے، رکے ہوئے کاموں کو جلد سے جلد اللہ پورا فرما دے، تکمیل کر دے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو مسنون دعا ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، یہ دعا لکھا لو، یہاں علماء بھی ہیں، کسی سے بھی لکھا لو، لکھا کر کے اس دعا کو پابندی سے پڑھو، اہتمام سے پڑھو۔
مسنون دعاؤں میں بے انتہا برکت ہے۔ اور یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کا فائدہ عطا فرمایا ہے، یہ آپ کو مبارک ہو، اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے۔ حضرت کی توجہات کی برکت سے اوراد کی تکمیل ہو رہی ہے۔ گزشتہ مجلس میں گناہوں سے بچنے سے متعلق رہنمائی حاصل کی گئی تھی، خاص طور پر موبائل کے غلط استعمال سے۔ اللہ کا شکر ہے اس پورے مہینے میں کافی حد تک کمی ہے۔ آئندہ کے لیے گناہوں سے مکمل اجتناب کے لیے توجہ دعاؤں کی گزارش ہے، ضرور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اور بہت حد تک جو کامیابی ہوئی ہے یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، اور پورے طور پر قابو نصیب ہو جائے تو زہر نصیب اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ اس دور میں مجاہدات بہت ہو گئے، کسی زمانے میں بڑے بڑے مجاہدات تھے، اب وہ مجاہدات کی تن بدن میں ہمت نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے مجاہدات کی شکلیں بدل دی۔ اب اتنا مجاہدے کو آسان کر دیا جو ہم سے ہو سکے۔ پچھلے لوگوں کی قوا، صحت، اعصاب کی مضبوطی، اس حساب سے ان کے لیے مجاہدات تھے۔ ہم لوگوں کے لیے ہم جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، تو اللہ نے ہمارے لیے وہ جسمانی مجاہدے ختم کر دیے۔ اب اس دور کا مجاہدہ کیا ہے کہ صاحب موبائل کا صحیح استعمال، بس یہ مجاہدہ ہے۔ اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو یہی مجاہدہ کرو۔ یہ مجاہدے میں ہمارے جسم کی طاقت نہیں لگے گی کیونکہ ہم کمزور ہیں، اللہ نے جسم پہ طاقت نہیں ڈالی۔ اس مجاہدے میں صرف ارادے کا صرف کرنا ہے، اور ارادے کے صرف کرنے سے نہ دماغی ضعف ہوتا ہے، نہ بدنی ضعف ہوتا ہے، نہ قلب و جگر کو نقصان پہنچتا، کسی چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور اگر آپ بیٹھ کر کے جو ہے 12,000 مرتبہ جو ہے اس بات و نفی کا ذکر کریں تو ظاہر ہے کہ اب تو مجنون ہو جائیں گے۔ اگر اس زمانے میں بٹھا دیا جائے کسی تو پاگل ہو جائیں گے۔ ایک صاحب آئے تھے میرے پاس اور ملاقات کیے تھے 2-3 سال پہلے، لیکن پھر وہ جا کر کے اپنے میسیجز بھیجتے رہتے تھے تو میں نے ان کو حذف کر دیا تھا۔ بہت دن کے بعد پھر 1-2 مہینے 3 مہینے سے انہوں نے پھر شامل کر لیا ہے تو آتے رہتا۔ وہاں میں نے تھوڑا جاننا بھی چاہ رہا تھا کہ یہ صاحب اب کس مرحلے میں پہنچ گئے، تو میں نے ان کا نام تو یاد نہیں رہا ہے، معلوم نام، لیکن یہ لکھ لیا جھوٹا مسیح، کیونکہ ان کو دھوکہ ہو گیا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں جی۔ تو ان کے آتے رہتے ہیں میسیجز۔ آدمی بڑا نیک تھا اور پڑھا لکھا ہے، قابل آدمی ہے، نیوی میں ملازم تھا۔ ان لوگوں کو بھی کچھ ذرا ڈاؤٹ ہوا تو ان لوگوں نے وظیفہ دے کے سبکدوش کر دیا۔ اب انہوں نے سبکدوش کر دیا تو اور فرصت مل گئی، اب گھر میں بیٹھ کے یہی کہ میں مسیح موعود ہوں، یوں مودی صاحب کو لیٹر لکھا کہ فوراً ہندوستان کی حکومت میرے حوالے کر دیجیے۔ وہ لیٹر بھی آتا ہے ان کا یوٹیوب پر، ہر چیز، ہر خط ڈال دیتے ہیں ہم لوگ، یہ خط فلاں کو بھیجا ہے۔ جوابات بھی آئے ہیں بعض جگہوں سے، تو جوابات بھی ڈال دیتے ہیں، مجھے جواب آیا ہے۔ تو ابھی 1-2-3 دن پہلے دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور میرا نکاح جو ہے اس نزول ثانی میں کیٹرینہ کیف سے ہونا ہے۔ تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بغیر کسی کی رہنمائی کے، بغیر کسی سے پوچھے، یہاں وہاں پڑھ کے یا دوسروں کو دیکھ کر اور کتابوں میں مطالعہ کر کے بڑے بڑے ذکر کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور یہ خطرے کے کام۔ کسی زمانے میں انسانی قوا اس کے متحمل تھے تو مشائخ اس راستے سے یکسوئی پیدا کرنے اور رجوع اللہ کے لیے بطور دوا کے یہ مجاہدے کروا دیتے تھے۔ مقصود تو نہیں ہے وہ مجاہدے، مگر علاجاً کروا دیتے تھے، اس سے ایک فائدہ ان کو حاصل ہوتا تھا۔ اب اس زمانے میں قوا اس کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ نے پڑھ لیا کسی کتاب میں، بعض لوگ تو پرانی کتابیں مشائخ کی پڑھتے ہیں،
وہ صرف ذوق کی بات ہوتی ہے کہ ذوقاً اچھا لگتا ہے پڑھتے ہیں، اس میں بعض چیزیں اچھی لگتی ہیں، بعض تو خیر پوچھ لیتے ہیں غنیمت واٹس ایپ پر، بعض خواتین بھی کہ صاحب یہ وظیفہ آیا ہے، فلاں صاحب کے ایک وظیفہ آیا ہے، تو وظیفے جب آ رہے ہیں نا واٹس ایپ پہ بے حساب وظیفے، تو بعض پوچھ لیتے ہیں میں پڑھوں کیا یہ وظیفہ، تو خیر وہ غنیمت ہے جو پھر بھی پوچھ لیتے، بعض پوچھتے نہیں خود ہی اختیار کر لیتے اور خود ہی اختیار کر کے وہاں جو ہے اپنے عقل سے محروم ہو جاتے ہیں، دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر ایک جگہ نہیں رہتے، پھر مجنونانہ حرکتیں کرتے ہیں، گھر خراب ہوتے ہیں، زندگیاں برباد ہوتی ہیں، سب ہوتی ہیں۔ یہ صاحب کا بھی ایسے ہی قصہ ہے، نمازی پابند ذاکر شاغل آدمی ہیں، لیکن اب یہ جو ہے مالی کلیہ کا مرض لگ گیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ میں مسیح موعود ہوں، یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کو بہت سمجھایا گیا لیکن پھر وہ اسی پہ قائم رہے، اسی پہ قائم۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو اللہ پاک نے اس دور میں یہ مجاہدے نہیں رکھے ہوئے، اب ہمارے لیے مجاہدہ اس زمانے کے سالکین کے لیے سب سے بڑا مجاہدہ یہ موبائل کا مس یوز بند کرنا، اس کو، اور جس سے نہیں ہو سکتا اس کو چاہیے کہ وہ فون رکھے ہی نہیں اپنے پاس، کوئی نانی نہیں مر جائے گی فون نہیں رکھنے سے، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، رکھے ہی نہیں، بس وہ آمد و رفت والا رکھے، کیا ان کمنگ آؤٹ گوئنگ، اس کے علاوہ کچھ نہ رہے اس کے پاس، کسی سے خیر خبر لینا ہو، بتانا ہو، آنا ہو، جانا ہو، تھوڑا رابطہ رکھنے میں کام دیتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جب تک آدمی کا ارادہ سچا نہیں ہوتا اس سے بھی نقصان نہیں، اب وہ چھوٹا ہی آ رہا ہے لیکن اس کے اندر کم سے کم میسیجز کا ہے، تو خالی میسیج سے فتنہ میں مبتلا ہے، تو یہ سب کیوں؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ نہیں میں حضرت آپ کے بیانات ڈاؤن لوڈ کر کے سننے کے واسطے رکھا ہوں، تو میں نے کہا کہ کیا وہی کر رہے ہو اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے؟ تو کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو یہ بھی مت کرو، یہ بیانات بھی مت سنو، اس واسطے کہ بھائی نفس نے جس چیز کی آپ کے دل میں اہمیت تھی اس کو وسیلہ بنا لیا اپنے کام کو نکالنے کے واسطے، کہ بھائی اس طرح سمجھاؤ تو یہ مان لے گا، تو اس کو اس طرح سمجھا دیا، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی، آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر محلے کے امام صاحب کے پاس 10-5 منٹ بیٹھ جائیے، وہ اگر کچھ نصیحت کریں تو سن لو، اور اگر نہ کریں تو اللہ سے یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ میں ایک نیک بندے کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ اپنی رحمت برکت مجھے عطا فرما دیجیے، میرے اندر نورانیت پیدا کر دیجیے، میرے اندر قوت پیدا کر دیجیے، اللہ سے مانگ لو، دے گا اللہ ہی تو دینا ہے، وہاں بھی اللہ ہی دینا ہے، وہاں بھی اللہ ہی دینا ہے، سب اللہ ہی، اس لیے اللہ پاک سے لینا ہے۔ بہرحال یہ موبائل جو ہے نا اس نے کسی کو بھی متقی بننے نہیں دیا، سب کو محروم کر کے، سب کو محروم۔ بہرحال آپ جتنی بھی کوشش کر رہے ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، مزید کی کوشش کرو۔ کسی دن مصروفیت یا تھکان کی وجہ سے ذکر مختصر کرتا ہوں، کبھی ناغا بھی ہو جاتا ہے، جب مختصر کر لے سکتے ہیں تو ناغا نہ ہونے دیں، مختصر ہی کر لو، ناغا نہ ہو۔ آپ چلتے پھرتے کچھ بھی دن بھر میں نہیں ہو سکا تو آپ بستر پہ لیٹتے لیٹتے بھی تو تھوڑا ذکر کر سکتے ہیں بھائی، 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، 3 مرتبہ سبحان اللہ کا، اتنا تو ذکر کون نہیں کر سکتا، اتنا تو کرو، مگر یہ ہے کہ بھائی ہمارا معمول بالکل ناغا ہو جائے، ایسا
بیٹھ جاؤ کسی جگہ پہ 5 مرتبہ ہی کر کے اٹھ جاؤ، مگر کسی دن میں ناغہ نہ آئے، ناغہ کسی دن نہ ہو، کیونکہ ناغے سے بے برکت ہے۔ ہمارے استاد حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ برکتہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن کے ناغے کا اثر 40 دن کے سبق پہ پڑتا ہے۔ طالب علموں سے کہتے تھے ایک دن کے ناغے کا اثر 40 دن کے سبق پہ پڑتا ہے۔ ناغے کو معمولی چیز مت سمجھو، ناغہ کیے بغیر پڑھو تو جو برکت ہوگی وہ برکت اور ہی ہے۔ علم کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے کہ میں بہت ذہین ہوں، کل کا بھی پیچھے دیکھ لوں گا اور وہ بھی میں سمجھ لوں گا، اور استاد کو کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے زیادہ میں سمجھ لوں گا۔ تو ذہانت سے علم کا تعلق نہیں ہے، عطا رب سے، اللہ دے گا علم تو ہے۔ دعا میں رونا نہیں آتا، دل کی کیفیت نہیں بنتی۔ یہاں مجلس میں دعا میں دل کی کیفیت بنتی ہے، لیکن جب تنہا دعا کرتا ہوں تو ایسی کیفیت نہیں ہوتی۔ کوئی بات نہیں، جو یہاں مجلس میں بن جاتی ہے تو وہ اس لیے بن جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم کو رونا نہیں آتا، کسی بازو والے کو رونا آتا ہے، تو اس سے ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ہمارے اندر۔ اس وجہ سے اجتماعی دعاؤں میں بھی ہم شریک رہتے ہیں، یہی اس کی برکت ہے کہ کوئی مقبول بندہ آمین کہہ رہا ہو تو ہمارے لیے بھی قبول ہو جائے۔ ہمارا دھیان نہیں ہے لیکن ایک دھیان کے ساتھ مانگ رہا ہے، اور نہ جانے 40 میں ایک تو مقبول ہوتا ہے تو 400 میں کتنے ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے ہو سکتے ہیں لوگ اللہ کے مقبول بندے۔ یہ ہوتا ہے۔ بوڑھے ہوتے ہیں جن کی سفید ریشی پر اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے، اور رحم میں ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو کیفیت اگر مجلس دعا میں، مجلس ذکر میں بن جاتی ہے تو تعجب کی بات نہیں، تنہائی میں نہیں بنتی ہے تو غم نہ کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارا کام سہل کر دیا، یعنی آپ نے فرمایا رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل شباہت بنا لو۔ اب بھائی اس پہ بھی کام نکل جاتا ہے تو اب کیا رونے کا انتظار کرنا ہے؟ رونے کا رونا رو رہے ہیں آپ کہ صاحب رونا نہیں آ رہا، رونا نہیں آ رہا، رونا نہیں آ رہا، کیا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ رہے رونا آ جائے تو رو لو اللہ کے سامنے، نہیں آ جائے تو جو لوگ روتے ہیں ان کو ایک خط دیکھو کیسے روتے ہیں، ویسے تم بھی اللہ کے سامنے شکل بنا لو، صورت بنا لو۔ اور اللہ تعالیٰ تو بس بہانے چاہتے ہیں۔ رحمت حق بہا نمی جو ہے، بہا یعنی پیبت، اور نمی جویت میں نون جو ہے وہ نفی کا ہے، نہیں ڈھونڈتی، اور بہانہ میں جو نون ہے وہ حروف اصلی میں ہے، ایک اسم کا۔ رحمت حق بہا نمی جویت، بہانہ می جویت۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ معاوضہ نہیں مانگتی، بہانہ دیکھتی، کس بہانے سے بخش دوں، کس بہانے سے معاف کر دوں، کس بہانے سے عطا کر دوں، وہ بہانے دیکھتا رہتا ہے اللہ پاک، چاہے کتنا غافل بندہ کیوں نہ ہو۔ غفلت سے بھی اگر اللہ کی طرف پلٹ گیا تو اس وقت ہی قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کو تو بہانہ چاہیے، کسی بہانے سے عطا کر دے، کسی بہانے سے عطا کر دے، اللہ کو بہانہ چاہیے۔ اس لیے یہ غم نہ کرو کہ مجھے آنسو نہیں نکلتے اور مجھے رونا نہیں آتا، یہ غم نہیں۔ بسا اوقات دل نرم ہوتا ہے پھر بھی آنکھ آنسو نہیں بہاتے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، یہ مت سمجھو کہ میرا دل قساوت میں مبتلا ہے اور سخت ہے میرا دل، ایسا نہیں ہے۔ یہ کیفیات ہیں، مزاجی کیفیات ہیں، کسی کو جلدی رونا آ جاتا ہے، کسی کو رونا نہیں آتا۔ اب شوہر کو بڑے بڑے حادثوں میں بھی رونا نہیں آتا ہے، بیوی کو معمولی تکلیف میں رونا آ جاتا ہے، تو سب لوگ اس کے طرفدار ہو جاتے ہیں کہ صاحب رلا دیا بیوی کو۔ اور اس کا رلانا اتنا ہوتا ہے کہ اس کا 100 گنا بھی ہوگا تو اس کو آتا نہیں رونا، تو کیا کرے؟ اگر اس کے بھی آنکھ میں آنسو آ جائے تو 2-4 اس کے سے ہمدردی میں کھڑے ہو جائیں گے کہ صاحب بیچارے کو کیوں رلا رہی ہے بھائی۔ تو ہم لوگوں کو رونا آتا نہیں، رونا نہیں آتا، اس وجہ سے کام رونے والوں کا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر نے کہا کہ مسئلہ ہمارا بھی حل ہونا چاہیے، اور وہ اس طرح حل کر دیا کہ رونے والوں کی شکل بناؤ،
روئے ویسا کرو، ایسا کر لو کام اس سے بھی بن جائے گا اللہ کے پاس۔ اللہ کو کیا نہیں معلوم، سب معلوم۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں روتے ہوتے کچھ نہیں ہے، لیکن ایسی منت خوشامد کرتے ہیں کہ سمجھ میں آتا ہے کہ رو رہا ہے، تو اس بہانے پر بھی ہم رحم کر ہی دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ رو رہا کچھ نہیں، صرف ہم کو نرم بنا رہا ہے، پھر بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک بھی جو ہے جانتے سب ہیں، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب کیوں کر رہا ہے اتنی مشقت، کہ بھائی میں اس پہ رحم کر دوں تو چلو کر دوں، اللہ کر دے گا، پریشان نہ تو رونے کے پیچھے اتنا مت پڑو۔ بعض لوگوں کو عمر بھر کبھی رونا نہیں آیا، لیکن اللہ والے بنے ہوئے۔ قرآن مجید کو پختہ کرنے کے لیے کس طرح تلاوت کی جائے؟ قرآن مجید اگر یاد ہے تب تو پڑھتے رہنا اس کے یاد رہنے کا سبب ہے، مسلسل تلاوت ہو پڑھتے، اور اگر کچا ہو گیا ہے تو باقاعدہ پکا کرنا پڑے گا اس کو۔ تو کچا ہوتا ہے ممارست نہ ہونے سے، تلاوت کا سلسلہ نہیں ہونے سے کچا ہوتا ہے، تو پھر اس کو سنانا پڑے گا، اکیلے سے یاد نہیں ہو جاتا۔ اب جب کچا ہو گیا ہے تو کسی ساتھی کو پکڑو، یاد کر کے ایک مقررہ مقدار سناؤ اور اس کا سنو اور خود اس کو سناؤ۔ اس طرح جب دور ہوگا تو اس دور سے انشاءاللہ تعالیٰ پکا ہو جائے گا۔ اب جب پکا ہو جائے تو پھر مسلسل پڑھتے رہنے کے ذریعے کچا ہونے مت دو، کیونکہ یہ تو حدیث میں ہے، بخاری شریف کی فضائل القرآن میں ہے کہ قرآن مجید سینوں سے اس سے بھی زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے جتنا کہ اوقال کھولا ہوا اونٹ نکل جاتا ہے، اس سے بھی تیزی سے نکل جاتا ہے۔ تو ذرا چھوڑیں گے بھول جائیں گے، ذرا چھوڑیں گے کچا ہو جائے گا۔ اس لیے کنٹینیو حافظ کو پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنے کا شوق بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ماموں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وفات سے ایک دن پہلے ECG نکالنے کے لیے کہا گیا، تو وہ دواخانے میں ڈاکٹر نے کہا ECG نکال، تو وہاں لے گئے۔ پہلے تو وہ منع کرتے رہے کہ صاحب اب ہمارا وقت آ گیا ہے، یہ سب گائے کے لیے پریشانیاں ہیں، یہ پریشانیوں کو چھوڑ دو، منع کرتے رہے، لیکن بہرحال لے جایا گیا۔ تو ECG تھوڑی دیر میں مشین پہ لگا نکال لیتے ہیں، نکال لینے کے بعد باہر آئے تو بچوں سے کہنے لگے کہ ECG نکالنے میں وقت خراب ہو رہا تھا، میں پارا پڑھ لیا قرآن مجید۔ تو قرآن مجید سے محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا، آدمی ہر ٹائم کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے۔ حافظ کو تو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چھوڑا گیا، اللہ غنی ہے، اس کا کلام بھی بڑا غنی ہے، پرواہ ہی نہیں ہے اس کو کہ اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ ہمیں پرواہ ہونی چاہیے کہ کہیں قرآن چلا نہ جائے ہمارے پاس، اس لیے حافظ کو مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے، مسلسل تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ وہ ماشاءاللہ ہم انتقال ہوا تھا ابھی گزشتہ مہینے میں، تو انتقال والے دن، یعنی انتقال سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بچوں کو بلا کر کے کلمہ پڑھ کے سنایا 3 دفعے، اور کہا کہ آپ لوگوں کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں اللہ کی توحید کا قائل ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں۔ تو یہ گواہ بنایا، کلمہ پڑھا، اور اس وقت میں انہوں نے یہ بات کہی کہ بچوں مجھے اطمینان ہے، قرآن میری قبر میں میرے ساتھ رہے گا، مجھے اس کا اطمینان، میری پوری زندگی قرآن میں گزاری ہے، تو قرآن میرے ساتھ رہے گا۔ تو حافظوں کو بڑی قدر کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ آپ دعا کریں بندے کے لیے کہ میرا ذہن قرآن پاک کے لیے کھل جائے، اللہ پاک سب کو قرآن مجید سے صحیح عشق و محبت نصیب فرمائے۔ میری چچا زاد بہن کا رسم ہے کہ میں جا سکتا ہوں، شادی خانے میں ہے، ہونے والی بہن کا سسرال بھی قریب ہی ہے، رشتے دار ہی لوگ ہیں، نہ جانے پر بدمزگی پیدا ہونے کا امکان ہے، کیا کریں؟ رسم تو خیر کچھ بھی نہیں ہے، اسلام میں خطبہ ہے، جانا ہے، بچی کو پوچھنا ہے، پسندیدگی کا اظہار، اور کوئی ضروری بات ہوتی ہے تو کر لیتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص تقریب تو نہیں،
یہ اور بات ہے کہ اپنے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اکرام مہمان یہ اسلامی اخلاق میں سے ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تو ان کے لیے چائے پانی جیسا موقع ہو، بھائی کھانے کا موقع ہو کھانا کھلا دو، چائے پانی کا موقع ہو چائے پانی کر دو، تو یہاں تک تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا، شادی محل لینا اور اخراجات کثیر کرنا اور ایک بڑی دعوت کرنا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کس ضمن میں ہے؟ نکاح کے ضمن میں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ کس ضمن میں ہو رہا ہے؟ تو یہ کسی ضمن میں بھی نہیں ہے، یہ صرف رسم و رواج ہے۔ اس رسم و رواج سے بچنا چاہیے۔ چچا زاد بہن تو نامحرم ہے، اس سے پردہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ بھئی وہ بے پردگی نہ ہو اور تقریب میں شرکت ہو جائے، وہ بھی کریں یا نہ کریں، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں حد المقدور بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کوئی عذر ہو جائے، کوئی بہانہ ہو جائے، کوئی ضروری سفر کر لیں یا کوئی تجارت کے سلسلے میں سفر کر لیں، کوئی ایسا کر لیں، بہرحال عذر ہو جائے، کوئی صورت بن جائے کہ ہم بچ جائیں، کیونکہ ہمیں اپنے کو گناہ سے بچانا ہے، ایک بدعت اور ایک رسم میں شرکت سے اپنے کو بچانا ہے، اس کی کوشش کی۔ باقی یہ ہے کہ بھائی طرفین آپ کے رشتہ دار ہیں اور معاملہ قریب کے لوگوں کا ہے، بدمزگی کا امکان ہے، تو کیا کروں؟ تو اگر آپ مقتدا نہیں ہیں، یعنی عالم امام یہ کسی ایسے منصب پر نہیں ہیں، تو بادل ناخواستہ محض اس عنوان سے کہ قطع رحمی سے بچ جاؤں، اس میں شرکت کریں، بشرطے کہ اور منکرات شرعی وہاں پر۔ میں ذکر آرام سے لیٹ کر بیٹھ کر کوئی بات کرے تو اس کا جواب دیتے ہوئے کرتا ہوں، تو ایسا مت کرو، ایسا ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ایک ذکر وہ ہے جو آدمی کو ہمیشہ کرنا چاہیے، وہ تو ٹھیک ہے، کاموں کے درمیان میں بھی چلتا رہتا ہے۔ ایک ذکر وہ ہے جو بطور علاج کے معمول کے لیے دیا گیا ہے، اس کو احترام سے اہتمام سے قبلہ روح ہو کر اللہ کی طرف دھیان دے کر کرنا چاہیے تو نفع ہوگا۔ ویسے چلتے پھرتے ذکر کرو، اس سے کیا ہے؟ 1 ماہ سے یوٹیوب نہیں کھولا، جس سے راحت محسوس ہوئی، ماشاءاللہ راحت ہی راحت ہے اس میں، اس لیے راحت محسوس ہوئی۔ عورتوں کو دیکھتا ہوں، ان کے برقعوں کو، جسامت کو، مگر چہرہ نہیں دیکھتا۔ کوئی دفعہ ہو رہا ہے، کئی دفعے ایسا ہو رہا ہے، بچنا چاہتا ہوں، ہمت کی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے میں قوت پیدا فرمائے اور اس سے بچا لے۔ نفس ہے وہ مختلف طریقوں سے ہمیں آوارہ بنانا چاہتا ہے، اس لیے نفس کے تقاضوں سے اپنے کو بچائیں اور کوشش یہ کریں کہ بھئی ہم کو ایک نظر میں ہی دور سے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی یہ کوئی برقع پوش، یہ کوئی خاتون ہے، تو بس اپنی نظروں کو دوسری طرف کریں، بس یہ ہے۔ مجلس میں آنے کا مقصد صرف اصلاح ہونا چاہیے یا اساتذہ سے ملاقات کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں؟ نیت تو اسی کی کرو کہ بھئی ہماری اصلاح ہو جائے، پھر کوئی مل جائے تو ملاقات کر لو، باقی یہاں نظام بنا ہوا رہتا ہے، اسی کی شرکت اور اس کی پابندی سے نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ بعد میں آتے جاتے جو جس سے ملو ملنے میں کیا حرج ہے؟ یہ ہے۔ اصل میں مختلف نفس جو ہے نا، وہ اس کے مختلف بہانے ہوتے ہیں۔ نفس کو کسی چیز کا یا کسی کا پابند ہو کر رہنا بہت گرا ہے، اس لیے اس کو نظام کے پابند رہنے میں اندر سے کھجلی ہوتی رہتی ہے، تو کئی باتیں تو اب یہ کرتا ہے کہ بھائی جو دنیا دار ہے اسے دنیا کے حساب سے سو جاتا ہے کہ چلو ذرا پیشاب کر کے آ جائے، چلو وہ ذرا تھوڑی دیر یہاں باہر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر یہ کر، ان کو ان کے حساب سے سو جاتا ہے، اور ذرا جو دین پسند ہوتا ہے ان کو دین کے حساب سے سو جاتا ہے۔ کوشش کرتا ہے کہ جس مقصد سے چلا ہے یہ مقصد پورا طور پر اس کو حاصل نہ ہو سکے۔ پورے طور پر کب حاصل ہوگا؟ جب اپنے تقاضوں کو دبا کر کے پابند ہو کر وقت گزارے۔ جب پابند ہو کر وقت گزارے گا تو نفس پر بار پڑے گا، جب بار پڑے گا تو لنہدینہم سبلنا، مجاہدے کے بعد ہے، یہ مجاہدہ بننے نہیں دیتا۔
آپ بھائی مجلس میں بیٹھو، بیان ہو رہا تو سن لو، پھر اس کے بعد کسی بہانے سے ادھر نکلو، اس بہانے سے ادھر جاؤ، اس بہانے سے فون نکالو، اس بہانے سے یہ کرو، یہ مت کرو۔ انفرادی اعمال کے لیے جو وقت دیا جاتا ہے اسے ضائع کرا کے جو نفع ہونا چاہیے وہ نفع ہونے نہیں دیتا، ایسا ہے۔ یہ نفس کی سرشت میں داخل ہے، پہلے تو ٹوٹل محروم کرنا چاہتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ نہیں ارادہ پختہ ہے اس کا، نہیں محروم ہوگا، تو اسے نقصان پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ بھئی کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ 80% ہی فائدہ اٹھائے، 60% ہی اٹھائے، یہ کرتا ہے۔ یہ جو 3 تسبیحات ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ جل جلالہ، درود شریف، کیا ہم دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو 3 تسبیحات ہیں وہ معمول کے درجے میں آپ کو بتائے گئے۔ دوسروں کو ذکر اللہ کی کثرت کی تلقین کرو، یہ تبلیغ ہے، یہ کرو، اور کوئی خاص عمل ان کو مت بتاؤ، یہ اصلاح ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اپنی فکر کرو کہ ہماری اصلاح کیسے ہو جائے گی۔ کثرت ذکر کی تبلیغ کرنا چاہیے، یہ تبلیغ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوری امت کو نصیحت فرمائی تھی کہ اپنے اوپر قرآن اللہ کے ذکر کو لازم کرو، یہ نصیحت کرو۔ اوصیکم بتقوی اللہ والمواظبۃ علی ذکر اللہ، یہ مواظبت جو ہے ہر وقت کا ذکر ہے، اور یہ جو مشائخ بتاتے ہیں یہ علاجن ہیں اور ایک مخصوص ذکر ہے، تو اس کا تو کسی کو آپ پابند نہ کریں۔ آپ لوگوں کو بولنے لگیں گے ایک تسبیح ایسے پڑھ لو، ایک ایسے پڑھ لو، ایک ایسے پڑھ لو، تو وہ پوچھے گا کہ یہ کہاں ہے، کون سی حدیث میں ہے، تو آپ کہاں اس کو سمجھیں گے؟ آپ عمومی ذکر کی تبلیغ کر دیجئے کہ ہر وقت ذکر کرتے رہنا چاہیے، مومنین کو ذکر کرتے رہیں، یہ تلقین کرو، یہ اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ میری 11 سال کی بچی اور 6 سال کا بچہ، ان کی دینی و اخلاقی تربیت کیسے کروں؟ کوئی اچھا طریقہ بتا دیجیے تربیت کرنے کا۔ تربیت کن کن چیزوں کی جاتی ہے اس کے بارے میں کسی عالم سے تھوڑا سا پہلے سمجھ لیجیے، اور یہی اپنی اہلیہ کو بھی سمجھا دیجیے، اور اس کے بعد دونوں مل کے اسی کی روشنی میں اپنے بچوں کے پڑھنے میں، ان کی کھیل کود میں، ان کی اپنے جیسے بھی ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہوتی رہیں گی، اس کے اندر اس کو کیسے گھولتے رہیں، آہستہ آہستہ دین کی باتیں، ایمانیات کیسے گھولتے رہیں۔ اور علماء نے اور علم النفس کے ماہرین نے 7 نوع کی تربیتیں ملحوظ رکھنے کے لیے کہا، اس کو معلوم کر لو۔ ایمانی تربیت ہے، جسمانی تربیت ہے، شہوانی تربیت ہے، تعلیمی تربیت ہے، اور اسی طریقے سے 7 تقسیم کیا ہے، 7 قسم کی تربیتیں ہوتی ہیں، اور وہ سب کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ حضور علیہ السلام کی تربیت میں یہ سب شامل تھا، تو ان کو ملحوظ معلوم کریں، اور کچھ اس کے فضائل بھی معلوم کر لیں، اس سے متعلق آیات و احادیث، اب پھر اس کے مطابق تربیت کیجیے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے نا اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا، اس کے لیے صرف ایک سوال، وہ بھی عمومی مجلس میں، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ اس کے لیے تھوڑا ٹائم نکالو، وقت نکالو، اچھی طرح سمجھ لو، اور جو کچھ سمجھا ہے وہ اہلیہ کو بھی سمجھاؤ، یا اپنے گھر میں عالم کو بلا لو، اہلیہ کو بھی بٹھاؤ اور خود بھی بیٹھو، اور وہ پردے کے پیچھے سے سمجھے گی، آپ سمجھو، اور جب جب ضرورت ہو پھر مذاکرہ کرتے رہو، پھر اپنے گھر میں اس کو نگرانی کرتے رہو کہ ہم اس کی روشنی میں تربیت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ہے بہت بڑا مسئلہ، کرنا ہوگا، اور اس دور میں تو نہایت ضروری ہے۔ اب جو نسل ہمارے گودوں میں ہے، اس کو مومن کامل نہیں بنائیں گے تو اندیشہ ہے کہ یہ ارتداد کی شکار ہو جائے۔ اس لیے بہت 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 اہم ہے، اس کی طرف سب کو توجہ دینی چاہیے۔ کیا امام محمد بن حسن شیبانی نے 1 ہفتے میں قرآن حفظ کیا تھا؟ ایک ہفتے میں پڑھنے کی بھی مثالیں موجود ہیں، 3 دن میں حافظ بننے کی بھی موجود ہیں، 1 دن میں حافظ بننے کی بھی موجود ہے۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے، جس کو عطا فرما دے۔ آپ کے بتائے ہوئے تسبیحات کے علاوہ بھی اور ذکر جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تو یہ تو بکثرت کرنا، یہ تو نبی کا بتایا ہوا ذکر ہے، کثرت سے کرنا چاہیے۔
دل میں اگر کسی کے برے برتاؤ سے تکلیف پہنچتی ہو تو کیا اس شخص سے بات چیت کرنا قطع رحمی میں تو نہیں آتا؟ 3 دن سے زیادہ تو نہیں کر سکتے، 3 دن ہے، 3 دن اللہ نے ہمارے دلوں کے کمزوری کے لیے رعایت فرمائی ہے، 3 دن میں ہمت آ سکتی ہے، پھر بحال ہو جاؤ، آگے بڑھ کے سلام کرو اور دل صاف کرو۔ دماغ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑی سی صبح میں چہل قدمی کرنا چاہیے، بہت تازہ رہتا ہے دماغ، تھوڑا سا صبح کے وقت میں چہل قدمی کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہے کہ اپنی بود و باش میں اپنے ساتھ رہتے ہیں، زیادہ وقت ہمیشہ پریشان نہیں رہنا چاہیے، کچھ بے تکلفی بھی ہونی چاہیے، بغیر بے تکلفی کے نشاط نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے ایک ایسے کوئی ساتھی ہوں یا تھوڑا بہت اپنی گفتگو میں اپنی بات میں بے تکلفی رکھنا چاہیے، تھوڑا بہت آدمی کو ہنسنا بولنا بھی چاہیے، اور یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جتنی باتیں احادیث وغیرہ لوگوں نے جمع کر دی ہیں کہ حضور علیہ السلام کبھی یوں مذاق فرمایا اور کبھی یوں ہنسا دیا حضور علیہ السلام نے، تو منشا حضور علیہ السلام کا بھی نشاط حاصل کرنا ہے، نشاط حاصل کرنا، کیونکہ جس پر جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کا دل اتنا بجھا ہوا ہوتا ہے، تو اسی میں کچھ نکال لینا چاہیے کوئی صورت، بس اتنا کریں کہ وہ جو ہم مذاق کریں خلاف شرع نہ ہو، تفریح کریں تو خلاف شرع نہ ہو، بس اس کو دیکھیں۔ غفلت کو کیسے دور کیا جائے؟ فکر پیدا کریں گے، غفلت دور ہو جائے گی، دونوں ایک دوسرے کو کہ ممتازات ہیں، ضد ہیں، اس لیے فکر پیدا کریں، غفلت دور ہو جائے گی۔ نیک اعمال کرنے کے ماں بعد دل میں ایک قسم کی بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی، تو یہ چیز نقصان دہ، احساس کا پیدا ہو جانا تو نقصان دہ نہیں ہے، اس کی تصدیق کر دینا، اسے تسلیم کر دینا، یہ عمل ہے ہمارا، عمل قلب ہے، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاق کیسے اچھے کریں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اخلاق بنائیں، اچھے ہو جائیں گے۔ جب آپ کی صحبت حاصل ہوتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم مضبوط قدم میں محفوظ ہیں، جہاں شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی کام اور عمل جس کی وجہ سے ہم ہر وقت ہر دعا میں شامل رہیں، ایسا کوئی عمل جس سے آپ کی غیر موجودگی میں بھی ہمیں ایسا ہی لگے کہ ہم مضبوط قدم میں محفوظ ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر ہو سکتا تو صحابہ کے لیے ہو سکتا تھا، لیکن جب وہاں نہیں ہو سکتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت حنظلہ نے جو بات کہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی تو کہا تھا کہ آپ کی مجلس میں ہر وقت بس اللہ سامنے ہے، ایسی کیفیت رہتی ہے، جنت دوزخ کو گویا ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن گھر میں جاتے ہیں تو بال بچوں میں لگ جاتے ہیں، تو پھر وہاں یہ کیفیت نہیں رہتی، اس کو وہ سمجھے کہ نفاق پیدا ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ انگیٹھی جل رہی ہو، آپ اس کے قریب میں بیٹھیں تو گرمی، اور اگر آپ تھوڑا تھوڑا دور ہوتے چلے جائیں گے تو پھر اتنی گرمی ملے گی، تو نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے نبی کے قریب رہنے والے کو جو آخرت کے عقیدوں میں استحکام اور پختگی اور تازگی ہوتی ہے، دور ہوں گے تو نہیں رہیں گے، فطرت ہے۔ اب اس فطرت کے خلاف ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں رہے گی۔ یہاں جو مجلس میں آپ کی کیفیت ہے، یہ یہاں سے ہٹ کر نہیں رہے گی۔ البتہ اس کا خیال رکھنا کہ یہ جو غفلت پیدا ہوتی ہے یا کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، یہ تبدیلی ہمیں معصیت میں مبتلا ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کا دھیان رکھنا۔ معیار میں فرق ضرور ہو جائے، معیار وہ باقی نہیں رہے گا جو کسی کے پاس آپ اس عقیدت سے جاتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور وہاں بہت سارے مومنین نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو کیفیت ہے یہ بعد میں باقی نہیں رہے گی، بازار میں باقی نہیں رہے گی، گھر میں باقی نہیں رہے گی۔ بس باقی اتنا رکھنا ہے
کہ جو سیکھا ہے اس کے خلاف نہیں زندگی گزارنا، اس کو باقی رکھنا ہے، اس کو باقی رکھیں، کیفیات اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کے بیانات سننا کیسا ہے؟ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ وہ صرف ان کے بیانات سے توحید کی باتیں اور توحید کے پر دیے گئے دلائل لیتے ہیں، جو غیر مسلموں کو جواب دینے ان کی بہترین کوشش۔ وہ جو صاحب کام کر رہے ہیں ان کو کر لینے دو اس طریقے سے، اگر وہ عالم ہے تو ٹھیک ہے، اگر عالم بھی متبحر ہونا چاہیے، اگر عالم متبحر نہیں ہے تو وہ خود بھی دھوکے میں آ سکتا ہے، کیونکہ مولانا کی بہت سی تحقیقات سلف صالحین سے بالکل جدا اور علیحدہ ہیں، اس وجہ سے اس سے بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تو بڑے محقق علماء کو تو گنجائش ہے کہ وہ مخالفین کی کتب پڑھ کر پھر اس میں سے جو چیزیں کام کی ہیں وہ لیں اور جو رد کرنا ہے وہ رد کریں، لیکن جس کی علمی استعداد اتنی زیادہ نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی سلامتی کو غیر مسلموں کو مطمئن کرنے سے زیادہ ضروری سمجھے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، اس کی فکر اس کو زیادہ کرنا چاہیے۔ استقامت کیا ہے اور استقامت کیسے پیدا کرنی چاہیے؟ استقامت کہتے ہیں قائم رہنے کو، مداومت کے ساتھ مسلسل کسی چیز کو کرنا، چھوڑ نہیں دینا، بیچ میں کرتے رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ یہ مطلوب ہے ایمان میں، اور اعمال میں اگر گرتے پڑتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر چھوڑ نہ دیں، چھوڑ نہ دیں۔ حضرت فرماتے تھے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ، یعنی کبھی آدمی لگا اور کبھی غفلت ہو گئی، پھر شروع ہو گیا، پھر غفلت ہو گئی، پھر شروع ہو گیا، بس یہ چلتے رہنے تو سلسلہ، لیکن ایمان پر استقامت پہنچے، اپنے عقیدے بالکل اسی طرح کنٹینیو رہنے چاہیے، اخیر تک، آخری سانس تک بچا کے لے جائیں گے تب ہی نجات ہوگی، اس لیے اس پر استقامت ہو۔ اعمال میں بھی استقامت اچھی چیز ہے، خیر الاعمال ما قل و دین، جو چاہے مقدار میں کم ہو، یعنی نفلیں، فرائض میں تو کبھی ہم نہیں کر سکتے، نفلیں چاہے مقدار میں کم ہو مگر کنٹینیو ہو، تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں بڑی برکت ہے۔ ناقا جیسے بتایا گیا تھا، فحش فلمیں دیکھنے کا عادی بن گیا ہوں، تو میں کیسے اصلاح کروں، میں اس کی مذمت بیان کروں گا کہ یہ بری چیز ہے، اس کو چھوڑو، اس سے زندگی برباد ہوگی۔ اگر کوئی آدمی بھوکا رہنے کا عادی بن گیا ہو اور یہ کہے کہ آپ بتائیں کہ میں کیسے کھانا کھاؤں، تو اس کو کیا بتا سکتے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی گناہ کا عادی بن گیا ہے اور پوچھے کہ میں کیسے چھوڑوں، کیسے چھوڑوں، کیا چھوڑ دو، چھوڑنے میں کتنی دیر لگتی ہے، کرنا تو کچھ پھر بھی کرنا پڑتا ہے، چھوڑنے کو کیا کرنا پڑتا ہے، کرنے میں تو پھر بھی عمل ہے، نہ کرنے میں کیا عمل ہے، نہ کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اہل اللہ نے فرمایا کہ نیکی کرنے سے بھی زیادہ آسان گناہ چھوڑنا ہے، کیونکہ وہ تو چھوڑنا ہے، چھوڑنے میں کیا مشقت ہے، ارادہ کر لو نہیں کرنا، نہیں کرنا، قصہ ختم۔ مضبوط ارادہ ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ آئے ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ کے نسبتی برادر، یعنی صالح صاحب، وہ ڈاکٹر تھے، لندن میں رہتے تھے، چین اسموکر تھے، ہم نے بھی دیکھا، کنٹینیو پیتے تھے، بستر سے اٹھنے سے شروع، رات میں بستر پہ سونے، سگریٹ چلتی رہتی تھی، آتے تو سامان تو زیادہ نہیں رہتا تھا، سگریٹوں کے کارٹون زیادہ رہتے تھے۔ تو ایک دن حضرت نے مسجد میں فرمایا کہ بعض لوگ گلدان لے کے پھرتے ہیں، بعض لوگ بودان لے کے پھرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ خوشبو پھیلاتے ہیں، کچھ لوگ بدبو پھیلاتے ہیں۔ تو فرمایا بھائی جن لوگوں کو سگریٹ وغیرہ کی عادت ہو جاتی ہے ان کو چاہیے کہ بھائی گندا کام گندی جگہ پہ جا کے کرو، تو وہیں کہیں بیت الخلاء وغیرہ میں پی لو، مسجد میں، مسجد کے قریب، درسگاہ میں، پڑھنے کی جگہ، یہ سب بیڑی گٹکا کر کیا ہے، یہ سب گندگیاں اب تو ہمارے سماج میں بھی آ گئی ہے، مولوی برادری میں گٹکے تو ہر جگہ آ گئے ہیں، گندگی ہر جگہ، گندگی گندگی۔
علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان اندر بن رہا ہوتا تھا ماں کے پیٹ میں، تو اس کی مکمل ساخت جو ہے وہ حیض کے خون سے ہوتی ہے، اسی لیے خون رک جاتا ہے، جب بچہ بننے لگتا ہے خون رک جاتا ہے، اسی خون سے وہ تیار ہوتا ہے اور اس کو اس سے غذا ملتی رہتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے، اس کو جتنی جب غذا دیتے، روز اول سے اللہ تعالیٰ نے ایک پائپ لائن بنا کر اسی سے اس کو غذا دی، اسی سے وہ بنتا رہا بنتا رہا بنتا رہا بنتا رہا، اور جب زندگی ڈال دی تو بھی اس کو غذا دیتے رہے کہ تو بھوکا تو وہاں بھی مر جائے گا، تو تب بھی غذا دیتے رہے دیتے رہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ناف کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ پائپ ہے جس پائپ سے اس کو غذا اللہ تعالیٰ دے دے کر اتنا بڑا بنا دیا، پورا انسان بنا دیا۔ یہ تو اطباء اس کی یہ تفصیل بتاتے ہیں، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا کہ اس بندے کو پیدا ہونے کے بعد اپنے منہ سے اکل حلال کا پابند بنانا ہے اور خون ناپاک ہے، اور اس کو اللہ کا نام لینے کے قابل بنانا ہے، بری باتوں سے بچانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو وہیں سے کھلاتے وہ حرام خون، تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ صاحب ہماری سرشت میں ہی حرام خون ہے، تو اللہ نے سیف رکھا بالکل محفوظ، داخل نہیں ہونے دیا منہ سے، اور اسی غذا سے اس کو بنایا اور تیار کیا اللہ تعالیٰ۔ تو بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ خیر حضرت حکمت سے باتیں بتاتے تھے، اب اشارہ بھی اپنے ساجد صاحب کو نصیحت کرنا ہوگا، لیکن عام طور سے عام مجلس میں بتائیے کرتے ایک بات۔ وہ عصر کی نماز کے بعد کی مجلس تھی، مسجد میں تھوڑی دیر ہوتی تھی، وہاں سے گھر میں آئے تو دسترخوان بچھا ہوا تھا، چائے وغیرہ سے عصرانے کا دسترخوان بچھا ہوا تھا، وہاں آئے بیٹھے، وہ بھی آئے تھوڑی دیر کے بعد، دیر سے آئے وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے، حضرت آگے بیٹھ چکے تھے چائے کے لیے، ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تو انہوں نے آگے بیٹھنے کے ساتھ ہی یہ کہا کہ مولانا صاحب آپ نے ایک نسخہ بتایا ہے، بڑا لمبا نسخہ ہے مجھ سے، کہ روزانہ ایک کم کر لو۔ حضرت نے فرمایا بھائی روز ایک سگریٹ کم کر لو، یا ہفتے میں ایک سگریٹ کم کر لو، چند مہینوں ایک آدھ برس کے بعد تو ہوتے ہوتے سبھی ختم ہو جائے گی، ایک ایک کم کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ نے تو بڑا لمبا نسخہ بنایا ہے، برس ڈیڑھ برس کون مجاہدہ کرے گا بھائی؟ اب میں آج آپ کے سامنے طے کر رہا ہوں کہ مجھے سگریٹ نہیں پینی ہے، انشاءاللہ اب نہیں پیوں گا میں کبھی، اور اسی دن واقعی چھوڑ دی انہوں نے، پھر کبھی زندگی میں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا پڑے گا؟ ارے کیا کرنا پڑے گا؟ یہی کرنا پڑے گا کہ ارادہ کر لو کہ نہیں کرنا ہے مجھے یہ کام، یہی کرنا پڑے گا، کوئی بڑا مشکل کام نہیں، بس ارادہ کر لو۔ اور نفس بہکاتا رہے گا تو کس کا نفس نہیں بہکایا بھائی؟ جو بڑے بڑے اولیاء ہیں، جو بڑے بڑے متقی، ان کا نفس نہیں بہکایا۔ ایک عورت نے کہ ایک عورت سے اس کے شوہر نے کہا کہ تیرا حسن تو ایسا ہے کہ جو دیکھے گا چاہے کتنا پارسا کیوں نہ ہو وہ فتنے میں ضرور مبتلا ہو۔ شاید ہی جنید بغدادی ایسے ہوں کہ جو تیرے فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ وہ کہنے لگی کہ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ جنید بغدادی بھی فتنے میں مبتلا ہو، اب میں دکھاتی ہوں آپ کو۔ تو وہ برقع ورقع پہن کے سب کر تیار ہو گئے، نکلی چادر وادر اوڑھ کے، اس زمانے کے حساب سے جنید بغدادی جہاں درس دیتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، وہاں پہنچ گئی اور اس نے کہا کہ مجھے جنید سے بات کرنا ہے۔ تو اللہ کے ایک بندے، کوئی عورت کسی ضرورت سے آئی ہوگی، کچھ معلوم کرنا چاہ رہی ہوگی، تو وہ وہاں آئے مسجد کے کنارے پہ۔ تو اس نے آنے کے ساتھ ہی اپنا چہرہ کھول دیا ان کو، تو وہ کش کھا کے گر گئے، دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ چلی گئی، جا کے اس نے کہا کہ واقعی آپ نے کہا تھا کہ ایک آدمی ہے جو نہیں مبتلا ہو۔ تو ایسے ایک آدمی نہیں، اللہ نے بہت آدمی بنائے ہیں ایسے، لیکن یہ ہے کہ وہ معروف تھے، وہ مشہور تھے، جس کا استحضار ہمیشہ یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہو، وہ کیسے ایسی چیزوں کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔
دنیا میں اللہ نے مثالیں رکھ کر ہمارے لیے امپاسبل بولنے کا موقع ختم کر دیا۔ اب بول دیتے ہیں نا بہت آسانی سے، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ ارے امپاسبل کیا ہے؟ اللہ نے جو چیز کا مکلف بنایا ہے وہ پاسبل ہے، کر سکتے ہیں تبھی مکلف بنایا ہے، ورنہ نعوذ باللہ اللہ ظالم قرار پائے۔ تو اللہ تو عادل ہے، ظالم نہیں، تو کیسے حکم دے دیا اس نے؟ چھوڑ دو، جس دن ارادہ کرو گے اسی دن چھوٹ جائے گی یہ بلا۔ میری شادی نہیں ہوئی، میرے 32 ہے عمر، میرے دوست کی بہن بیوہ ہوئی ہے، اس کو ایک لڑکی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ایسے پوچھ لینا چاہیے، اپنی ملاقات کر کے معلوم کر کے پوچھ لو، اور اپنے علاقے کے عالم سے پوچھ لو، یہ کوئی اصلاحی مسئلہ نہیں، مشورہ لے لو، اپنے دوستوں سے مشورہ کر لو، یا گھر میں بڑے ہیں رشتہ دار ان سے مشورہ کر لو، اگر وہ مناسب ہے تو کر ہی لو۔ اتنی عمر تک تو بے نکاح رہنا اچھا تو نہیں ہے، بیوہ سے کرنے میں کیا حرج ہے، بیوہ ہی سے کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر اس میں کوئی خلجان ہو تو اپنے دوست سے یا اپنے گھر کے بڑوں سے، جس کو خیر خواہ سمجھتے ہو اس سے مشورہ کر لو، یہ خیر خواہی کی بات ہے، خیر خواہ سے مشورہ کر لو، یہ کوئی مسئلہ شریعت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، اور یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اس کو اپنے رضا والے اعمال میں ترقی کا وسیلہ اور سبب بنائے اللہ تعالیٰ، اور ہر طرح کی فکری ارتداد سے اور عملی الحاد و گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آپ حضرات اپنے انفرادی اعمال میں لگے، یہ جو لمبا سفر کر کے آئے ہوں آرام نہیں ہوا ہے تو تھوڑا آرام کر لیں، باقی معمولات آگے چلتے رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔